السلام علیکم، میں ہوں مس آمنہ گیلانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے ڈائری کا کام کرنا ہے، جو ہے اسلامیات کا سبق نمبر 29۔ اس کا نام ہے المالکو۔ چلیں جب اس کی ہم مل کے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المالکو، المالکو، المالکو کا مطلب ہے بادشاہ، جو سب کا مالک ہے اور سب پر حکومت کرتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس سبق میں کہ المالکو کا کیا مطلب ہے؟ المالکو کا مطلب ہے بادشاہ۔ اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو پورے ملک پر حکومت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت تو بہت بڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، انسان، جانور اور درخت، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے سورج، چاند، آسمان، زمین، انسان، جانور، درخت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کے اور ان چیزوں کے مالک ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وہی ان کا مالک ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسے اپنے کام میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ارادہ کر لیا ہے کسی کام کو کرنے کا، تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے۔ اگر وہ کچھ نہ کرنا چاہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں تو کسی انسان کے یا کسی جن کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرے۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سزا دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ جس کو پناہ دے دے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پناہ کا کیا مطلب ہے؟ پناہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی حفاظت میں لے لیں، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برائی اور شر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ کیا چاہیے ہمیں؟ برائی اور شر سے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی شر ہیں، شر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بدی یا نقصان، اسے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان سب چیزوں سے، ان سب برائیوں سے، ہر نقصان سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے رب۔ یہ دیکھیں، اللہ سارے انسانوں کا رب ہے، وہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم سب کا رب ہے تو وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سب کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے لیے بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش بھی برساتے ہیں۔
جب ہمیں گرمی لگتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, پودوں کو بھی پانی ملتا ہے, انسان بھی خوش ہو جاتے ہیں, جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور پھر وہ بارش برساتے ہیں. ہوا چلاتا ہے اللہ تعالیٰ, ہمارے لیے ہوا بھی چلاتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلائیں تو اللہ تعالیٰ ہوا بھی چلا دیتے ہیں. اسی طرح اور وہ زمین سے پودے بھی نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین سے پودوں کو نکالتے ہیں, اس پہ فروٹس لگتے ہیں, یعنی کہ پھل جو ہم کھاتے ہیں, اور سبزیاں لگتی ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سب اللہ کے لیے, یہ سب اللہ تعالیٰ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں. ہاں جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے اس کے سوال لکھنے ہیں کاپی پہ. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپنی کاپی کو ریڈی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ کیا لکھیں گے, سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے تاریخ 15 جنوری 2021. یہاں لکھیں گے آپ لوگ گھر کا کام, اور بائیں سائڈ پہ آپ لوگ لکھیں گے جمعہ. اس کے بعد آپ یہاں پہ بائیں سائڈ پہ ایک مارجن لائن ڈرا کریں گے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے اوپر آپ لوگ لکھیں گے سبق نمبر 29. اس کے نیچے والی لائن میں آپ لوگ لکھیں گے سبق کا نام المالکو. اس سے نیچے والی لائن میں آپ لوگ لکھیں گے سوالوں کے جواب لکھیں. کیا لکھیں گے, سوالوں کے جواب لکھیں. اس کے بعد آپ ختمہ لگا دیں گے. یہاں لکھیں گے سوال کا سین. سوال نمبر 1, رب کسے کہتے ہیں. آگے آپ لوگ لگائیں گے سوالیہ نشان یہ والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جواب کا جیم لکھیں گے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رب کسے کہتے ہیں. ہاں جی, شاباش. رب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے رب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس لائن کو خالی چھوڑ دینا ہے. اس لائن میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اس سے نیچے والی لائن میں آپ لوگ لکھیں گے سوال نمبر 2, المالکو کا کیا مطلب ہے. کیا لکھیں گے, المالکو کا کیا مطلب ہے. آگے لگائیں گے آپ لوگ سوالیہ نشان. اس سے نیچے والی لائن میں آپ لوگ جواب کا جیم لکھیں گے. یہاں پہ ختمہ لگائیں گے اور آپ لوگ لکھیں گے جو ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے, المالکو کا مطلب بادشاہ ہے. کیا لکھیں گے آپ لوگ, المالکو کا مطلب ہے بادشاہ. ویری گڈ. اب آپ لوگوں نے اس کام کو بہت نیٹ, بالکل اسی طرح سے صاف صاف رائٹنگ میں کام کرنا ہے. فارمیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ اپنے ماما سے ضرور پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.